السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ کوشش اس بات کے لیے ہے کہ ہم اسلام کے ایک ایک پیغام کو امت کے سامنے رکھیں، اسلام کے ایک ایک پیغام سے امت کو واقف کریں، اسلام کے دشمن کو ایک ایک پیغام بتائیں تاکہ وہ اسلام کے خلاف بے بنیاد الزام نہ لگائے، تاکہ وہ اسلام کے خلاف بے بنیاد زبان استعمال نہ کرے۔ آج اکثر غیر مسلم ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ایسے سوالات کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اسلام کی تاریخ سے پہلے واقف ہو جائیں۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اسلام تو اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 13 سالہ مکی دور میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ حسن و اخلاق اور خلق عظیم سے انسانیت کا درس دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو دین کی دعوت دیتے ہوئے اپنے کردار کو پیش کیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک میں اس قرآن کے نزول سے قبل تمہارے اندر عمر کا اکثر حصہ بسر کر چکا ہوں، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین کرام، لوگوں میں عمر گزارنا سیرت و کردار کا پتہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ کفار و مشرکین کو آپ کے اخلاق و کردار کا اس حد تک اعتراف تھا کہ بت پرستی پر قائم ہونے کے باوجود وہ آپ کی ساری باتیں مانتے۔ سمجھوتا نہ کرنے کے حوالے سے مکمل طور پر مایوس ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان حاضر ہوتے تو کوئی زخمی ہوتا، تو کسی کو کوڑوں سے مارا گیا ہوتا، تو کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا ہوتا۔ یہ دردناک صورتحال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ روانہ فرمایا۔ ان کی دعوت اس قدر پر اثر ثابت ہوئی کہ اگلے سال حضرت مصعب بن عمیر 75 مسلمانوں کو بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے مکہ مکرمہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہمراہ 12 انصار صحابہ کرام کو نقبہ مقرر فرما کر مدینہ رخصت فرمایا، اور جب ہجرت مدینہ ہوئی تو مدینہ کے لوگوں کی غالب اکثریت اس حال میں مسلمان ہو چکی تھی کہ نہ تلوار اٹھائی گئی اور نہ اذن قتال نازل۔ قرآنی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ انقلابی جد و جہد سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی معرکہ ہوئے ان میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ اگرچہ ضرورت کے وقت دفع شر اور فتنہ و فساد روکنے کے لیے جنگ میں پہل کی گئی، لیکن زیادہ تر معرکوں کی نوعیت دفاعی رہی۔ اسلام میں جنگ محض برائے جنگ نہیں بلکہ قیام امن کا ذریعہ ہے۔ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، دین و ایمان کا وجود خطرے میں پڑ گیا اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسلام مخالف طاقتیں، اسلام مخالف قوتیں برسر پیکار ہو گئیں، تو اسلام کی سربلندی، ظلم و ستم کے خاتمہ، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت، ایمان و اسلام کے تحفظ کے خاطر جنگ و قتال کی نوبت آئی۔ اسلام کے خلاف زہر اگلنے والوں کو میں کہنا چاہوں گا، اسلام کی تاریخ پڑھیے، پھر اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت اور اسلام کی سربلندی تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔